بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میرا نام اصفر علی خان ہے۔ میں عرصے دراز سے لندن میں مقیم ہوں۔ خوبصورت بیوی اور ایک بیٹا ہے۔ گھر، گاڑی، بینک بیلنس کیا نہیں ہے جو میرے پاس نہ ہو، مگر ایک کمی سی ہے جو میری روح سے لپٹی ہے۔ ایک درد دل میں بسا ہے، ضمیر کی خلش مجھے کسی پل بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اس روز میں پورے 5 سال بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کے سفر کے دوران میں گھر اور گھر والوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، جس سے ایک سرشاری سی دل میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے میں نے اپنے آنے کی اطلاع انہیں نہیں دی تھی۔ خوشی کی مارے میرا دل چاہ رہا تھا کہ پر لگیں اور میں اڑتا ہوا اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی شاندار حویلی میں پہنچ جاؤں، جہاں میرے پیارے اپنے رہتے ہیں۔ آغا جانی، زرمینہ پھپھو، فیروز بھیا، ان کی بیوی بھابھی شہپارہ اور ان کا کیوٹ سا بیٹا سعد، گلمینہ چچی اور ان کی دونوں بیٹیاں مہر النساء اور نور النساء۔ چھوٹے چچا خان اصغر علی خان نے آغا جانی کی مخالفت کے باوجود گلمینہ چچی سے شادی کی تھی، جو خاندان سے باہر کی تھی۔ بیٹے کے اس قصور پر آغا جانی نے انہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا تھا۔ 2 سال پہلے چچا اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیوی گلمینہ چچی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو حویلی لے آئے تھے۔ چچا نے فرسودہ خاندانی رسموں اور قوانین سے بغاوت کر کے گلمینہ سے شادی کی تھی، اور میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، مگر آغا جانی انتہائی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اپنی خاندانی رسموں کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ میرے اور آغا جانی کے درمیان یہی اختلاف تھا، جس کی وجہ سے باپ بیٹا ہونے کے باوجود ہم ذہنی طور پر ہمیشہ دور رہے۔ گلمینہ چچی کو اصغر چچا کی وفات کے بعد حویلی میں جگہ تو مل گئی تھی، مگر دل میں کبھی جگہ نہ مل سکی۔ ان کی اپنیت، سگڑپن اور ملن ساری کے باوجود وہ حویلی میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکی۔ یہ ملال ان کے چہرے پر ہر وقت رہتا تھا، مگر انہوں نے مہر النساء اور نور النساء کی پرورش کی خاطر یہ سب قبول کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو، آخر وہ دونوں تھی تو آغا جانی کا خون۔ بی بی جان کی وفات کے بعد مجھے اور فیروز بیا کو گلمینہ چچی نے ہی سنبھالا تھا، اور انہوں نے ہمیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں کو ان سے خاص قسم کی انسیت تھی۔ ان کی بڑی بیٹی مہر النساء اور ہم دونوں بھائیوں کا بچپن ساتھ گزرا تھا۔ نور النساء اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ مہرو خاصی شوخ اور ہنسمکھ تھی۔ میں اور فیروز بیا جب بھی شہر سے آتے تو ان دونوں کے لیے ڈھیروں چیزیں لاتے تھے، جنہیں پا کر مہرو کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کے یہ جگنو بہت عزیز تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے مہرو سے خاص الفت ہو گئی تھی، اور میری محبت کا علم وقت کے ساتھ ساتھ فیروز بیا کے علاوہ زرمینہ پھپھو کو بھی ہو گیا تھا۔ زرمینہ پھپھو ہماری حویلی کا سنجیدہ بلکہ المیہ کردار تھی۔ انہیں ہم نے کبھی بھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سفید لباس میں یوں لگتی جیسے حویلی میں کوئی روح بھٹک رہی ہو۔ ان کے ساتھ ہونے والے ظلم نے انہیں بہت خاموش سا کر دیا تھا۔ آغا جانی نے جہاں حویلی کی اور فرسودہ رسومات کے پروان چڑھایا تھا، وہیں قرآن پاک سے نکاح جیسی کبھی رسم بھی ان میں سے ایک تھی۔ ان کے مطابق خاندان کی لڑکیاں باہر نہیں بیاہی جاتی، اور اگر خاندان میں کسی لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا تو اس کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا جاتا تھا۔ زرمینہ پھپھو اس رسم کی بینڈ چڑھ گئی تھی۔ وہ دل جس میں جینے کی امنگ تھی، جو ہواؤں اور گھٹاؤں کے سنگ گاتا تھا، اسے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ میری اور مہر النساء کی محبت دے کر وہ ذرا مسکراتی، اور پھر ان کے چہرے پر دکھ و ملال کے رنگ بکھر جاتے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا تھا۔ مہر النساء تو اکثر ان کے کمرے میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ ان سے بہت مانوس ہو گئی تھی، اسے ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آغا جانی کے ناروا سلوک کے باعث مہر النساء نے آغا جانی سے دور رہنے میں عافیہ جانی تھی۔ نور بہت چھوٹی تھی۔
اسی لیے اسے ابھی ان باتوں کا شعور نہیں تھا۔ میں ماضی کی بھول بھلیوں میں کھویا ہوا تھا کہ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی تو حویلی کو سامنے پایا تھا۔ میں فوراً حویلی میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی ہمارے برسوں پرانے ملازم کریم بابا نظر آ گئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی تو مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ اس طویل عرصے کے دوران کریم بابا مزید بوڑھے ہو گئے تھے۔ مجھے اچانک پا کر وہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ پھر وہ میرا سامان لانے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ سب سے ملاقات کے دوران میری نظریں مہر نساء کو ڈھونڈتی رہی تھی۔ نور بھی اب بڑی ہو گئی تھی۔ 15 سالہ نور نے بھی ماں کے نئے نقش چڑھائے تھے، کیونکہ مہرو کی نسبت نور بہت پیاری تھی، مگر میرے دل کو مہرو ہی بھائی تھی۔ میں نے فیروز بیا سے مہرو کے متعلق پوچھا تو وہ ٹال گئے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے موضوع بدل دیا۔ نور بھی خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ حویلی کی فضا میں ایک خاص قسم کی سوگواریت تھی، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ گلمینا چچی جہاں میرے آنے پر خوش نظر آ رہی تھی، وہیں ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرز رہے تھے۔ زرمینہ پھوپھو کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں تھی۔ قید تنہائی کی افریت نے انہیں اور ان کے خوابوں کو نگل لیا تھا۔ 2 سال پہلے زرمینہ پھوپھو نے اس ظالم سماج سے نجات حاصل کر لی تھی۔ ان کی وفات کی خبر بھی مجھے مہرو کے خطوط کے ذریعے ملی تھی، مگر چند ماہ پہلے سے مہرو کے خطوط آنا بند ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، مہرو بدل گئی تھی، یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا جس کا مجھے علم نہیں ہو سکا؟ سب سے مل کر میں اپنے کمرے میں آیا اور فریش ہو کر بستر پر دراز ہو گیا اور مہرو کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ شام میں آنکھ کھلی تو خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب سفر کی تھکان پر مہرو کی تلاش غالب آ گئی تھی۔ میں باہر آیا، مہرو کے کمرے میں نور نساء کو اکیلے پایا۔ نور مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو مہرو کہیں نظر نہ آئی۔ نور سے بہت پوچھا تو اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ میری ناراضگی پر اس نے سسکتے ہوئے کہا، چند ماہ پہلے مہرو کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی بہن کے دکھ نے نور کو بھی نڈال کر دیا تھا۔ میں بے یقینی کے انداز میں نور کو دیکھتا رہا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں بڑبڑایا۔ یہ حقیقت ہے، نور نے جواب دیا۔ آغا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے سوچا، پھر میں نے زرمینہ پھوپھو کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دستک دیے بغیر میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سفید لباس میں ملبوس مہرو نظر آئی، مگر یہ وہ مہرو نہیں تھی جسے میں چھوڑ گیا تھا۔ یہ تو کوئی بھٹکتی ہوئی روح تھی، یا پھر زرمینہ پھوپھو کی روح تھی جو مہرو کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں بےتابی سے مہرو کی طرف بڑھا۔ مہرو نے مجھے بڑھتے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ مہرو یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ یہی میری تقدیر تھی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر میں اس کے قرب کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ نہیں، تقدیر نہیں، یہ ظلم ہے، میں چلایا۔ کچھ بھی کہہ لیں، اب یہی میرا نصیب ہے۔ وہ پھر اسی انداز میں بولی، میں تمہیں زندہ درگور نہیں ہونے دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اسور۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی فساد ہو۔ یہ ظلم ہے مہرو، میں نے بے بسی سے کہا۔ اسور، تم واپس لوٹ جاؤ، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ مہرو نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں دکھ کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے وہ جگنوں جو مجھے بہت عزیز تھے اب بجھ چکے تھے۔ اس کی حالت پر میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ وہ شوق سی مہرو جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ سماج کے ظالم اصولوں نے زرمینہ پھوپھو کے بعد اب مہرو کو بھی نگل لیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، مہرو نے ختمی لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا مہرو اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ میں آغا جان کے اصولوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتی، مہرو نے سسکتے ہوئے کہا۔ ان سے میں بات کروں گا، میں نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اسور، تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ دکھ سے چلائی۔ میں نے قرب کی شدت سے آنکھیں بند کر لی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ٹھہرو، اس کی آواز پر میں مڑا۔ مجھ پر ایک احسان کرتے جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ نور کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے شادی کر لو۔ اس نے اتنی کٹھن بات
یوں آسانی سے کہہ دی تھی، میں نہیں چاہتی میرے بعد میری بہن اس کمرے کو آباد کرے۔ میرے لیے اب کچھ نہیں بچا، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی، مگر نور ابھی قید تنہائی کی اسیر نہیں ہوئی، جانے کب وقت کے ظالم ہاتھ اسے بھی میری طرح محروم کر دیں۔ پلیز اسفر، میری خاطر، اس محبت کی خاطر جو تمہیں مجھ سے تھی، نور کو قبول کر لو۔ مہرو نے امید بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ آغا جان شہر سے واپس آ چکے تھے، گو کہ میں اندر سے دکھی تھا اور اس کے ذمہ دار بھی آغا جان تھے، مگر ان سے ملنا ضروری تھا۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا، آغا جان نے مجھے دیکھا اور محبت سے گلے لگا لیا۔ پھر میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آغا جان، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے تمام حوصلہ جمع کر کے کہا۔ بولو، انہوں نے باروب آواز میں کہا۔ آپ نے مہرو کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے مؤدب طریقے سے شکوہ کیا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ غضبناک لہجے میں بولے۔ آغا جان، یہ ظلم ہے، یہ حویلی کے اصول ہیں اور تم ان سے مت ٹکراؤ تو بہتر ہے۔ انہوں نے اکھڑا ہوا انداز اپنایا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی رہی، پھر میں نے ہمت کی۔ آغا جان، میں نور کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ آغا جان نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے میں اس سے شادی کر کے اسے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آغا جان برہم ہو گئے۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو اسفر، پلیز آغا جان، مہرو کے بعد نور کے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ اب آخر کب تک گلمینہ چچی کے خاندان سے باہر ہونے کے قصور کو معاف نہیں کریں گے؟ اس میں مہرو اور نور کا کیا قصور ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے ان کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ اگر خاندان کی لڑکیاں خاندان سے باہر نہیں جاتی تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے؟ قرآن پاک سے نکاح کرنا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں نے انہیں اپنی دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم ہمارے خاندانی اصولوں سے بغاوت کر رہے ہو۔ آغا جان دھاڑے تھے۔ گستاخی معاف آغا جان، مگر میں نے نور کو اس قید سے آزاد کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اٹل انداز میں کہا۔ میں جانتا ہوں اس صورت میں میرا آپ سے اس حویلی سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ میری بات پر آغا جان خاموش رہے تھے اور میں بھی ان کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ حویلی سے رخصت ہوتے ہوئے فیروز بھیا نے گلے لگ کر میرا حوصلہ بڑھایا تھا۔ گلمینہ چچی کے چہرے پر اظہار تشکر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا، اور پھر صرف محبت کو پا لینے ہی سی محبت کی چیز نہیں ہوتی۔ مہرنسا کو دیکھنے یا اس سے ملنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا وہ میری احسان مند ہوگی، کیونکہ یہ احسان نہیں تھا بلکہ تلافی تھی جو آغا جان کے ظلم کے جواب میں مجھے نور کو اپنا کر کرنی پڑی تھی۔ پھر میں نور کو لے کر لندن آ گیا تھا۔ اب اس بات کو بھی 10 برس ہو گئے ہیں۔ ہمارے آنے کے کچھ عرصے بعد گلمینہ چچی نے بھی اس جہاں سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ 2 سال پہلے مہرنسا بھی یہ جہاں چھوڑ گئی تھی۔ مہرنسا نہیں ہے، مگر میرے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میرے دل میں بسادت مجھے مہرنسا کو بھلانے نہیں دیتا۔ نور بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری احسان مند ہوتی ہے۔ عمروں کے فرق کے باوجود ہم نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ مجھے نور سے کوئی شکایت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ نور نساء ہے، مہرنسا نہیں۔ آپ کو شاید میرے درد کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں مہرو کے لیے کچھ نہ کر سکا، اسے ظلم سے نجات نہ دلا سکا، شاید میں بزدل تھا۔ یہ سوچ میرے من میں ایک ٹیس کی صورت ہمیشہ رہتی ہے۔